رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، پچھلی دفعہ جو آیات تھیں ادخلوا فی السلم کافہ والی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بہت امپورٹنٹ آیات تھیں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ جن کے لیکچرز مس ہوئے ہیں تو ضرور سن لیں کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک بھی کر سکیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کتنا دین میں داخل ہیں۔ یہ سوالات بھی میں نے آپ کو دیے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان کے اوپر کچھ غور و خوض کیا یا نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے کردار بتائے تھے کہ پہلے تو وہ جن کی دعائیں دنیا کے حساب سے ہی ہوتی ہیں بس، اور دوسرے وہ جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں، ان کے لیے کامیابی کی نوید دی گئی۔ اور پھر ایک دنیا دار انسان کے بارے میں بتایا گیا جو کہ منافقت بھی کرتا ہے، اوپر سے خود کو بڑا مخلص ثابت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اوپر سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، قسمیں کھائے گا، لیکن سخت جھگڑالو ہے، زمین پر فساد کرتا ہے، کھیتی نسل کو تباہ کرتا ہے، اور جب اس کو اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو وہ اپنی جھوٹی انا پر اڑ جاتا ہے اور نہیں مانتا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کردار بھی ہے جو کہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، یعنی اس کے لیے اللہ کی رضا اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ وہ اپنا نفس، اپنی خواہش، اپنی پسند ناپسند سب کچھ اللہ کے لیے دے دیتا ہے، یعنی وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، پھر وہ کہتا ہے بس میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی ہی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نصیحت کی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی یہ ایک طرح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک ٹانگ اندر ہے ایک ٹانگ باہر ہے، پسند کی چیزیں کر لی، جو ذرا مشکل لگی ان کو چھوڑ دیا، جس پہ ذرا قربانی دینی پڑی اس پہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ شیطان یہی کراتا ہے، وہ اپنی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو، جو دنیا کی رنگینیاں جن سے منع کیا گیا غلط کام ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تمہارا کھلم دشمن ہے۔ اور ہم سب کا یہی حال ہے کہ بس جو چیز مشکل لگتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم سب نے کنوینئنس کا دین اپنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، یعنی یا تو سیدھے راستے سے تم ہٹ گئے، شیطان کے راستے پہ چلے گئے، وہ بھی آ جاتا ہے زلل تم میں، اور ویسے بھی مطلب بھٹک جانا، پھسل جانا، جو بھی بے دھیان ہو کے چلے گا اور بغیر دیکھے چلے گا، ظاہر ہے وہ پھسلے گئی۔ تو جو بھی یہ کچھ کرے گا بعد اس کے کہ روشن نشانیاں آ گئی، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ حاکم بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ایسے اس وقت کے انتظار میں ہیں جب آخرت آ جائے گی؟ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تھوڑا سین بتایا کہ اس وقت تو پھر نہ توبہ کو کوئی فائدہ ہے اور نہ اس وقت کچھ عمل کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اسی دنیا میں ہی عمل کرنے، اسی دنیا میں ہی اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے دے دینا ہے، اور اپنی پسند و ناپسند سب قربان کر دینی ہے، یہی انسان سے مقصود ہے، اصل بندگی یہی ہے۔ اور جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ اب اس کے آگے دیکھیں، بنی اسرائیل کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 211 پڑھ رہی ہوں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سل یہ سوال سے ہے، سین حمزہ لام، لیکن یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی پوچھو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کرو، یہ کام کرو۔ کیا پوچھو؟
रूट सीन अलिफ और लाम या सीन हमजा लाम। बनी इसराइल, किससे पूछो? बनी इसराइल से पूछो। कम, कितनी ही, हरफ इस्तिफहाम है यानी हाउ मेनी। आतैनाहुम, दी हमने उनको, वही हमजा ता या रूट वर्ड है, नून अलिफ ना हम के लिए आ रहा है, और हम उनको, कि हमने उनको कितनी दी थी, क्या दी थी? मिन आयतिन, निशानियों में से, मिन से के लिए आया, और आयतिन जो है वो आयतिन बय्यिना, बय्यिना जो है वो रोशन के लिए आता है, बयान से है, मुबीन, बाजे, रोशन, बायानून। तो निशानी से मुराद यानी आयात भी हो सकती हैं, और वैसे भी जो मौजूदात वगैरह हैं सब रोशन निशानियां। वह और मन जो युबद्दिल, वो बदल देता है, ये जो है इसमें शुरू में वो आता है इन वाला वो के मायनों में, बाद आलाम जो है वो बदल देना। नेमा, नेमत अल्लाही, नेमत अल्लाह की, मिन बादी, बाद इसके, माँ जो, जाअतहु, जीम या हमजा आ गई उसके पास, इसमें ते मोनस का, और हु उसके पास, यानी उस जिसके पास भी अल्लाह ताला ने निशानी भेजी थी। फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह, अल्लाह ताला, शदीदुल, सख्त है या शदीद है, इक़ाब, सजा में। इक़ाब अक़ब से है, अक़ब पीछे को कहते हैं, ऐन क़ाफ बा, और इसका मतलब होता है वो मतलब किसी जुर्म के पीछे जो सजा आती है, उस मायनों में है। तो अजाब का भी मतलब लिखा जाता है, सजा भी लिखा जाता है, दोनों मायनों में है ये। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बनी इसराइल से पूछो, यानी हमें ये कहा जा रहा है, बेसिकली हमें ही अलर्ट होने की जरूरत है। तो पूछने का मतलब ये है कि हमें ये बावर कराया जा रहा है कि जरा 1 मिनट देख लो इनकी तरफ, या बेशक इनसे पूछ लो कि इनको कितनी निशानियां दी गई थी, और रोशन और वाज़े निशानियां थी। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जितनी भी निशानियां दी, उनको मौजूदात भी बहुत ज्यादा दिए थे, आप सबको पता ही है। और इसके अलावा फिर तौरात, उसकी भी जो निशानियां, यानी आयात, आयत जो है वो निशानी के लिए आता है ना। आयत शरिया इन आयात को कहते हैं जो किताब में होती हैं। आयात कौनिया जो कायनात की होती हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की निशानियां दिखाई थी, मौजूदात भी बहुत ज्यादा दिखाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने काफी मौजूदात देखे, बार बार उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की उनको सजाएं दी जाती थी, फिर आते थे, माफी मांगते थे, दुआ करवाते थे अल्लाह ताला से, वो अजाब उनका दूर हो जाता था। ये पढ़ेंगे आगे आप सूरह बनी इसराइल में भी इसकी तफसीलात हैं। और वैसे भी जैसे अल्लाह ताला ने उनको यद बैदा और असा और इस तरह की चीजें दी, फिर तौरात भी आगे जाकर उनको मिली, लेकिन उनका रवैया जो है वो कितना ज्यादा नाफरमानी का रहा। ठीक है, नाशुक्री का बल्कि रवैया रहा उनका। हालांकि ये जो अल्लाह ताला निशानियां दे के अंबिया को भेजते थे, ये उनकी सदाकत की निशानी होती थी कि अपने पास से नहीं दिखा रहे, अल्लाह ताला की तरफ से खास उनको ये ताकत और मौजूदात दिए गए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये आयात उनको दिए गई हैं। लेकिन उन्होंने इसकी नाकदरी की, उन्होंने इन सब चीजों की नाशुक्री की, ना अल्लाह के भेजे हुए नबी की कदर की, ना अल्लाह की भेजी हुई आयात की। वो अपनी रविश जो उनकी थी उसी पर ही रहे। हालांकि जब उनको गुलामी से निकाला, कितना बड़ा मुआवजा दिखा के फिर सहरा में लेके गए, वहां पे भी मनो सलवा और पानी के चश्मे, कितनी बड़ी बड़ी निशानियां थी, और कितना अल्लाह का खास फजल और खास इनाम था बनी इसराइल के ऊपर। जैसा पहले भी हम पढ़ के आए ना, अल्लाह ताला कहते हैं या बनी इसराइल उस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, उसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातब करके कह रहे हैं कि याद करो जो नेमतें मैंने तुम्हें दी थी। तो यहाँ पे मुसलमानों को कहा जा रहा है कि इनकी तरफ देख लो कि इनका मामला क्या हुआ था। ठीक है, इतने लोगों में से उनको हदायत दी, उनको इमामत दी, उनके पास नबी भेजा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन आयात में ही तब्दीलियां शुरू कर दी। मेरी अगर आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हुई है कुछ, तो मुझे बता दें। आज कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, बीच में पता नहीं वो मैसेज भी आ रहा है। तो अगर इन्होंने जो रवैया रखा, यानी अपनी हदायत पे कायम नहीं रहे, अल्लाह की नेमतों की नाफरमानी की, नाशुक्री की, उनको छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो भी नेमत को बदल देता है बाद इसके कि वो उसके पास आ जाती है। इसमें सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आयात को नेमत कहा है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है इनसे इंसान को हदायत मिलती है, तो ये नेमत ही हुई ना इंसान के लिए।
انسان کو اس کی زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے، ورنہ تو انسان بھٹکتا ہی رہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ روشن اور واضح نشانیاں آیات کی شکل میں نہ بھیجی ہوتی، یا انبیاء کو معجزات دے کے نہ بھیجا ہوتا، یا کائنات میں اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں انسان کے لیے ہدایت ہوتی ہیں، تو نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے اگر انسان اس کو سمجھے، اس سے مان کی طرف انسان آتا ہے، ورنہ انسان کو کہاں سے ہدایت ملتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نہ بھیجی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب یہ نعمت تو دی گئی، لیکن اس نعمت کو بدل دیا لوگوں نے، کیسے بدل دیا؟ یا تو ان آیات میں ہی تحریف کر ڈالی، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے علماء جو تھے، انہوں نے لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف اپنی آیات میں کری تھی، خود ہی مٹا مٹا کے یا کاٹ کاٹ کے آیات اپنی طرف سے لکھ لیا تھا کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، مرضی کے فتوے دے دیتے تھے لوگوں سے پیسے لے کے، یا غلط معنی بتا دیتے تھے، سزائیں بدل دی، اس طرح کے بہت سے کام انہوں نے کیے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یا تو اس طریقے سے معنی لفظی تحریف کر دینا، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور لے لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی لیکن انہوں نے جو ہے ہدایت کو بدل دیا اور اس کی بدلے گمراہی خرید لی، اور آخرت کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے دنیا خرید لی، اپنی خواہشات جو ہیں وہ لے لی۔ تو یہ جو تبدیلی انہوں نے کی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو اہمیت دینے کی بجائے جو اللہ کی آیات واضح روشن نشانیاں ان کو دی گئی تھی، ہدایت دی گئی تھی، اس کو بدل کے انہوں نے دوسری چیزوں کا اہمیت دینا شروع کر دی، اپنی خواہشات کو یا اپنی پسند ناپسند کو، اور اس کو چھوڑ دیا، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تو آنی تھی نا۔ تو جو بھی ایسا کرے گا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگرائز کوئی خاص طریقے سے نہیں کیا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی ان کی ناقدری کرے گا، جو بھی ان کی ناشکری کرے گا، حالانکہ وہ اس کے پاس آ چکی تھی، تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ بھی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا بھی دی جائے گی۔ یہ مت کوئی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، فضل دیے، ان کی ناشکری کی، ان کی ناقدری کی، ان کو بدل ڈالا، ان کو چھوڑ دیا تو پھر سزا نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں نا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، بس یہی صفات ہم دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، غلط کام کرتے رہے، کوئی نہیں جی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارے شیطان نے ہی یہ راستے کر کے ہمیں دکھا دیے نا کہ ایسا کر لو کچھ نہیں ہوتا ہے، ویسا کر لو، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی مطلب سمجھنے والی اور سخت آیت ہے کہ اب ہم اس اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں پوچھو بنی اسرائیل سے، دیکھو ان کی طرف، یا ان کے حالات کیا تھے، ان پہ کتنا فضل کیا گیا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دی، اس کو بدل کے اس کی جگہ دوسری چیزوں کو اہمیت دے دی، دنیا کی اہمیت ان کے لیے زیادہ بڑھ گئی تھی، اپنی مرضی کا دین انہوں نے اپنا دیا تھا، تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت بھی لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دنیا میں ہی ان کی جو ان کے ساتھ جو ان کو مار پڑی اور ان کے ساتھ جو برا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بطور عذاب ہی رہا ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ خود گمراہ ہوتے رہے۔ تو اب اگر ہم اپنے آپ کے اوپر یہ چیز رکھ کے دیکھیں تو ہمارے پر بھی تو اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ کتنی نعمت ہے، اتنے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس چیز کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم اس کو اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ہاتھوں میں کتاب دی، ہم بچپن سے یہ چیزیں پڑھ بھی رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کیا کیا فرائض ہمارے کیا کیا بنتے ہیں، کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اللہ کی اس نعمت کو چھوڑ کر آج موسٹلی آپ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس طرف لگے پڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ وہ ادخلوا فی السلم کافہ والی بات تو ہے ہی نہیں نا۔ ہم لوگوں نے بھی ہر ایک نے اپنے اپنا مرضی کا دین لیا ہوا ہے، اپنی اپنی کنوینئنس کی چیزیں لی ہوئی ہیں، دین میں سے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے، یہ میں کر لوں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، اس کا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے میں نے یہ تو میں بڑھاپے میں کروں گا جا کے، ایون فرائض کے حوالے سے بھی یہ آسان ہے، یہ کر لو، یہ مشکل ہے، اس کو چھوڑ دو، یا اس کو اگنور کیے رکھتے ہیں۔
کیوں بنی اسرائیل کا یہاں پہ ذکر ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اس کو چھوڑا تو اللہ کی سزا کے مرتکب ہوئے۔ آج مسلمان بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، نہ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہ اس سے جڑتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں کہ بطور مسلمان ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا کیا ہیں، انہوں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ دلچسپیاں اپنی اپنی ہیں، اپنی مرضی کا دین اپنایا ہوا ہے، اپنی اپنی پسند ناپسند لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور سزا تو آنی تھی نا، تو آئی ہوئی ہے نا۔ آج اب دیکھ لیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، ہر طرف سے پس رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے۔ اپنے ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، تو ایسے نہیں یہ سب کچھ ہوتا۔ دیر آر ریزنس بہائنڈ اٹ، اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اوپر جو ہے وہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی سزا آتی ہے یا مشکل آتی ہے۔ آج کیوں مسلمان اتنے ذلیل و خوار ہوئے ہوئے ہیں؟ کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ اتحاد بھی نہیں ہے، فرقہ واریت ہے، دنیا دار اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بس وہی دنیا کا مال اکٹھا کر لو، چاہے اس کے لیے دھوکہ دینا پڑے، چاہے اس کے لیے فراڈ کرنا پڑے، حرام حلال کی تمیز مٹا دی ہے، شراب، جوا، زنا، یہ ساری چیزیں کتنی عام ہو چکی ہیں آج مسلم معاشروں میں بھی، اور ان کو برائی تو سمجھا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اپنی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے، اپنی دلچسپیاں اتنی زیادہ ہیں۔ تو یہ چیزیں جب مسلمانوں میں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تو آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو شدید العقاب بھی ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پھر بدل دیتے ہیں نا، یعنی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، ایمان کو کفر سے بدل دیتے ہیں، ہدایت کو گمراہی سے بدل دیتے ہیں، آخرت کی زندگی کو اہمیت دینے کی بجائے دنیا سے اس کو بدل دیتے ہیں، دنیا خرید لیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو اہمیت دے دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اہمیت دے دیتے ہیں۔ تو کیونکہ زندگی دنیا کی جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کو اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتائیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ زینا مزین کر دی گئی، یہ مزین یعنی زینت سے ہے نا، زا یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ زینا بنا دی گئی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ زینا خوبصورت بنا دی گئی، یعنی وہ آپ کہنے کہ دل نگاہ سوچ میں خوبصورت بنا دی، ضروری نہیں کہ وہ واقعی خوبصورت ہو بھی، اچھی ہو بھی، بس وہ بنا دی گئی، اچھی لگتی ہے۔ للذین لیے ان لوگوں کے، لام سے لیے کے لیے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، حیات کہتے ہیں زندگی کو، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، دنیا دنیا کی، و اور یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں، سین خا را، سخریہ یہ ورڈ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ سخرا یہ جو ہے شروع میں آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں ہے، سین خارا روٹ ہے، اور واو و نون جو ہے یہ پلورل کے لیے آتا ہے، یعنی وہ سب مذاق اڑاتے ہیں۔ کن لوگوں کا؟ من الذین ان لوگوں سے یا ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، فوقہم، فوقہ اوپر کے لیے آتا ہے نا، فوقہ اور تحت، تو فوقہم اوپر ہوں گے ان سے، یہاں پہ ہم سے مراد یہ کافر ہیں جو کہ مذاق اڑانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور بات ہو رہی ہے تقوی والوں کی، ٹھیک ہے۔ یوم دن القیامہ قیامت کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے، یہ جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، رازق رزق کا روٹ ورڈ ہے، اس کا ترجمہ آپ پریزنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو مظاہرے ہوتا ہے نا، یعنی جب بھی شروع میں آتا ہے ان والے وہ لگ جاتی ہیں علامات،
عربی میں دو سیغے ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے. ویسے تو ہم انگلش اور اردو میں پریزنٹ، پاسٹ ٹینس یا ماضی، حال و مستقبل لیتے ہیں نا. عربی میں جو ایک ماضی ہوتا ہے اور دوسرا مضارع ہوتا ہے، مضارع میں دونوں چیزیں کمبائن لی جاتی ہیں. بس یہ رول ہے ان کا اس طرح سے. دس از ہاؤ دے ٹیک اٹ. تو اب یہ یرزقو جو ہے یہ مضارع کا سیغہ ہے. اس کا ترجمہ آپ وہ رزق دیتا ہے بھی کر سکتے ہیں اور وہ رزق دے گا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بات آگے یعنی فیوچر یعنی آخرت کے حوالے سے بھی اس بات کا مطلب ہو سکتا ہے. من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی یا پھر آتین والا وہ کے معنی میں شین یا حمزہ چانا، بغیر حساب بغیر حساب کے، ٹھیک ہے، یعنی بغیر ناپ تول. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب پہلی بات ہوئی نا کہ جو بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور وہ پکڑ کیا ہے، وہ اس طرح سے آتی ہے کہ پھر ایسے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ مزین کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا جاتا ہے. یعنی ان کو بس پھر دنیا ہی میں دلچسپی رہ جاتی ہے، ان کا سارا فوکس پھر صرف دنیا کی طرف ہی ہو جاتا ہے. وہ اسی کو اہم سمجھتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ بھی اسی کے لیے ہوتی ہے، ان کی ساری انرجیز اسی کے لیے لگتی ہیں، ساری ایفرٹس اسی کے لیے کرتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز وہ دنیا ہی ہوتی ہے. اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی دنیاوی پسند ناپسند، دنیا کی کامیابیاں، دنیا میں پروفٹس، یہی چیزوں کے گرد ان کی ساری زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے، اور ان کی ساری سوچ گھومتی ہے. آخرت تو پھر وہ ختم ہی ان کی ہو کے رہ جاتی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی گئی تھی ہدایت، انبیاء بھیجے گئے، کتاب بھیجی گئی، ان کی تکذیب کی یا ان کی تکفیر کی، یعنی ان کا کفر کیا، یا جو ہے ان کو ان کی ناشکری کی، ان کی ناقدری کی. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا. تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کہ دنیا کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ وہ اسی میں کھب کے رہ گئے، اسی میں وہ اتنا مگن ہو گئے کہ ان کو بس اور کوئی سوچ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زینا للذین کفروا الحیات دنیا، اور پھر ان کا ایک جو عمل ہے جس کو کنڈیم کیا گیا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ یہ تمسخر کرتے ہیں. تمسخر کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، اسی روٹ ورڈ سے ہے، سین خارا، مذاق اڑانا، کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی کامن سی بات ہے نا. جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا فوکس بس دنیا کے اوپر ہوتا ہے، وہ دین پہ چلنے والوں کو بیوقوف بھی کہتے ہیں اور بہت آرام سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر چونکہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے نا، تو ان کے لیے اہمیت بھی صرف دنیا کی ہوتی ہے. تو اگر کوئی دین پر چلتا ہے، کوئی اپنا فوکس آخرت پہ رکھتا ہے، تو اس کی تصحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ان کی طرز زندگی کا مذاق اڑایا جائے گا، کبھی ان کے لباس کا مذاق اڑایا جائے گا، کبھی ان کی سوچ کا مذاق اڑایا جائے گا، کبھی ان کی بات چیت کا مذاق اڑایا جائے گا، کبھی ان کی پریفرنسز پہ ان کو تصحیح کا نشانہ بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. بول چال یا لباس پہ تو بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے، یہ تو سب کوئی اس چیز کا اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور ریزن پیچھے وہی ہے کیونکہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما اور خوبصورت بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دنیا اتنی اٹریکٹیو کر دی جاتی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کے پیچھے دیوانے لوگ، اس سے آگے نہ کچھ سوچ، اس سے آگے نہ کوئی ان کی اہمیت کسی چیز کی. ٹھیک ہے. اب کوئی ایسی چیز آپ ذہن میں لائیں نا، ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں، فرض کریں کبھی دیکھا آپ نے کہ جو اسٹاک مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج کے پیچھے جو لگے ہوتے ہیں، یہ اتنا بڑھ گیا، یہ اتنا کم ہو گیا، ڈالر کی پرائس اب یہ ہوگی، وہ ہوگی، بزنس میں اب یہ ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، فائدہ ہو گیا. اتنا زیادہ ان کا فوکس ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھے، ان کے پاس بات ہی صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کے کاروبار میں کتنا پروفٹ ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گیا، ڈالر کی پرائس کتنی بڑھ گئی، کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا. مطلب آل دا ٹائم وہ گنتی بس اسی میں ہی لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جسٹ این ایگزامپل دیٹ آئی ایم گیونگ. یا اور بھی بہت سی آپ کو ملیں گی. مطلب وہ بس، یا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ کسی اور دنیا کے لحاظ سے ان کے ٹاپکس ہوں گے، جو کوئی اور کسی کا اس ٹائپ کا بزنس ہوگا، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے.
بچوں کے ساتھ بھی ان کا وہی معاملہ ہوگا کہ بس وہ دنیا کی پڑھائیاں کامیابیاں اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کراتے رہیں گے بچوں کے، وہ نتیجتاً بچے بھی ویسے ہی بنتے جاتے ہیں. ویسے ہی آج کل کے ماحول ہی اس طرح کا بن گیا ہوا ہے سب کے لیے کہ بس بچے ہیں تو ان کو پڑھائیوں میں کھبا دو، اور باقی جو جاب میں جاتے ہیں ان کو جابس میں اتنا بزی کر دو، جو کاروبار کر رہا ہے اس کو اسی میں کھبا دو. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا آج. تو یہ وہی ہے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے نا. تو جس کے اندر سے ہی ایمان جڑ پکڑ جاتا ہے نا، اس کے پھر فوکس جو ہے وہ پھر دنیا کے اوپر اس طرح نہیں رہتا. ٹھیک ہے دنیا گزارنی ہے، ٹھیک ہے آپ نے دنیا میں کاروبار بھی کرنا ہے، جابس بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہ جو ایک بہت زیادہ فوکسڈ ہو جانے والی بات ہے نا، ایمان جب جس کے اندر گھر کر جاتا ہے، جس کو سمجھ آ جاتی، جو سیکھ کے سمجھ کے پڑھ لیتا ہے اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، تو پھر اس کے لیے اہمیت صرف آخرت کی ہو جاتی ہے. وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھو جاتا. جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے نا. اور ایسا انسان جو ہے وہ پھر چونکہ ظاہر ہے دنیا کی بجائے آخرت کے فائدے اور آخرت کی کامیابی نقصان کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے بہت زیادہ کوشش ہو کے زندگی گزارتا ہے اور بہت زیادہ کانشیس ہو کے زندگی گزارتا ہے، یعنی محتاط ہو کے زندگی گزارتا ہے، الرٹ ہو کے زندگی گزارتا ہے. تو وہ پھر اپنی زندگی کے ہر طریقے کو چیک کرتا ہے کہ میرا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، میرے معاملات، میرا کاروبار، میری رزق، میرا نوکری، ان سب کو میں دیکھوں کہ یہ سب اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس میں پھر ظاہر ہے اس کو بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. تو پھر وہ ان دنیا داروں کی طرف سے تضحیق کا اور تسخیر کا نشانہ بھی بن جاتا ہے. وہ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں کہ ان کو دیکھو یہ تو بالکل ہی فنیٹکس ہو گئے ہیں، یہ تو دنیا کو کیسے چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، بس یہ تو اپنا نقصان کر ہی جا رہے. ان کو بھی بار بار کہیں گے تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے بالکل جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دینا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں. اس طرح کے فلسفے سنیں گے آپ، سنتے ہی ہوں گے بلکہ، کہ ایسا بھی نہیں کہا گیا ہمارے دین میں کہ بالکل یہ چھوڑ دو، نہ تم لوگ یہ کرتے ہو نہ تم لوگ وہ کرتے ہو. یہ جو بھی آتا ہے نا دین کی طرف، اس کو یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے. اور شروع میں آپ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا روکنا یا اس طریقے سے ڈسکریج کرنا، اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا باقاعدہ، یعنی ان کو تضحیق کا نشانہ بنانا، تسخیر کرنا، ان کو کمتر سمجھنا. جس طرح خواتین کے کپڑوں پہ، حجاب پہ، عبایا پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، مردوں کی کوئی داڑھی ہے یا کسی نے اونچے پائنچے کر لی یا کچھ اس طرح جانے لگا، یہ جو جی بڑا مسجد میں جانے لگ گیا، مولوی ہو گیا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے کاروبار کے طریقے اس طرح کرتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا، اپنا اتنا نقصان کر رہا ہے، مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ. اور انفارچونیٹلی مسلمان ہی مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ صفت کس کی بتائی تھی؟ مذاق، ایمان والوں کا مذاق اڑانا. یہ منافقین کی صفت بتائی گئی تھی کہ وہ یہ کام کرتے تھے. وہ تو ہے نا انما نحن مستہزئون، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرنے والے. تو یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ویسی ہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے نا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے نا یہ بتا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے دین پہ چلنے والوں کے ساتھ، یہ معاملہ ہوتا ہے جو بھی من الذین آمنوا، جو بات ہے نا یسخرون من الذین آمنوا، اس کا ایکسپیرینس سب نے کیا ہوگا. جو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جب آتا ہے نا دین کی طرف، تو وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے، یسخرون من الذین آمنوا. یہ بات نہیں کہ ہم انسان پہلے ایمان پہ نہیں ہوتے، ایمان پہ تو آپ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ فہم یا وہ سمجھ نہیں ہوتی نا، تو آپ کا عمل اتنا پختہ اور اتنا دین کے مطابق نہیں ہوتا. تو جب وہ کچھ ہونے لگتا ہے نا، تو پھر یہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر تضحیق اور مذاق اور کمتر کرنا، آپ کے منہ پہ بھی مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے پیٹھ پیچھے بھی کیا جائے گا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان شوق رہ جاتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے بڑے قریبی لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں خیال کر رہے ہوتے کہ وہ بھی اس قسم کی بات کر سکتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ ان کے منہ سے بھی نکل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ. تو جس کا بھی فوکس سارا دنیا پہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ آیت سیٹ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کفروا کہہ کے بات کی گئی یا بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو قرآن پاک میں ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو کسی ایک کو ایڈریس کر کے سب کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی قوم کو اس کے بارے میں، لیکن وہ ہدایت تو سب کے لیے ہوتی ہے نا، وہ سمجھایا سب کو جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو کافر ہیں، جن کا سارا فوکس دنیا پہ ہوتا ہے، جو اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، ان
کے لیے دنیا کی زندگی چونکہ خوبصورت بنا دی گئی ہوتی ہے نا، تو وہ اسی میں کھبے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ ایمان والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اس وقت جو حالات تھے مسلمانوں کے کہ بالخصوص جو جیسا غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمار یاسر، یہ دونوں غلام تھے، ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے، یا بہت سے ایسے بھی تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا گھر بار سب کچھ مال و دولت سب کاروبار چھوڑ کے بس ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں آ گئے، اور پھر بہت ہی زیادہ یعنی فقر و فاقہ انہوں نے دیکھا. اس پہ بھی ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے پاگل ہو گئے ہیں، یہ کیا اپنی حالت کر دی ہے، کیا تمہاری زندگی ہوتی تھی. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت تو ایسی تھی نا، دنیاوی اعتبار سے تو بہت کمزور تھے، کوئی مالی سٹیٹس نہیں تھا، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ایک بے سر و سامانی کا عالم تھا. تو یہ کفار منافقین بہت مذاق اڑاتے تھے اس معاملے میں بھی. تو بعد میں پھر مسلمانوں کی جب آہستہ آہستہ فتوحات شروع ہوتی گئی اور پھر بے شمار پھر مال غنیمت آتا گیا اور کامیابیاں ملتی گئی، اور اسلام جو ہے وہ پھر اس طریقے سے کیا کہنا چاہیے کہ یعنی سب طرف پھر پھیل گیا، اور مسلمانوں کو طاقت تو پھر بعد میں ملی تھی نا. تو شروع میں تو حالات ایسے ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں یہاں پہ خوشخبری بھی دی ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ دنیا کی طرف مت دھیان دو. اگر آج تم اس فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہو، یا آج تمہارے اوپر اس قسم کے حالات ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے، یا تمہیں یعنی اس قسم کی تضحیق کی جا رہی ہے اور تمہیں برا بھلا کہا جائے، تو کوئی بات نہیں، آخرت پہ فوکس رکھو، کیونکہ آخرت میں جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان لوگوں کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کے درجات بہت بلند ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اور یہ جو کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کا اور اللہ کے احکامات پہ چلنے والوں کا مذاق اڑانے والے، یہ سارے تو پھر اللہ کی سزا میں اور اللہ کی پکڑ میں ہوں گے، یہ بہت نیچے ہوں گے. یعنی آج اگر تمہارا سٹیٹس دنیا میں ان سے کم ہے جس پہ تمہارا مذاق اڑایا جاتا ہے مال و دولت کم ہونے کی وجہ سے یا ویسے دین پہ چلنے کی وجہ سے، تو اس پہ پریشان نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں مسلمانوں کو، کہ مطلب آگے کے لیے ان کے لیے خوشخبری بھی تھی کہ بھی آگے تمہارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. اور ساتھ آخرت کے حوالے سے جو بیسیکلی بات کی جا رہی ہے نا، کہ یعنی آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر کر دے گا. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن کافروں کو پھر صرف دنیا میں حصہ ہے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے. آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت ہے تو وہ اس پہ نہ اکڑے، یا خود کو یہ مت سمجھے کہ وہ بڑا اللہ کا چوزن ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرے، لیکن یہ ہے کہ اپنی مطلب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت و فضل کو نہ بھول جائے گی. یہ مال اس کے لیے خیر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بس میں جو ہوں وہ دوسروں سے برتر ہو گیا ہوں، دوسرے جو میرے سے کم ہو گیا. اچھا، دوسرا اس کو جو ہے آخرت کے حوالے سے بھی دیا گیا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو دے گا اس کا حساب نہ ہوگا، بے حساب دیا جائے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے دیتا ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کی تقسیم ہے. اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا بغیر حساب دے گا، لیکن صرف اہل ایمان کو. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں نا، خواہ کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے، سب کے لیے ہے. لیکن آخرت کی کامیابی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق جو ہے وہ صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو بات وہ یہ کہ آج اگر ہم بھی اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے قربانی دیتے ہیں، اور دنیا دار لوگ جو ہیں دین کے لیے قربانی دینے کو غلط سمجھتے ہیں، یا مذاق اڑاتے ہیں، یا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، یا ڈیگریڈ کرتے ہیں، یا ڈسکریج کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا. یہ سوچ کے ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا کہ ہاں دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں میرے دوست کیا کہہ رہے ہیں، نیبرز کیا کہہ رہے ہیں، میرے رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں. لیٹ دیم سے وٹ ایور دے آر سیئنگ. آپ کا یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہے، آپ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، آپ نے اپنی پسند ناپسند بیچ دی اللہ کے لیے. جو پچھلی جو آیات جو میں نے آج ریپیٹ بھی کی ہیں، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس چیز کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، انہی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتے ہیں نا. تو بات وہ یہ کہ اپنا فوکس دنیا سے اٹھا کے جب ہم آخرت کے اوپر کریں گے تو سوچ بدلے گی.
جب وہ سوچ بدلے گی تو پھر عمل بھی بدلے گا نا، ورنہ تو ساری سوچیں بھی دنیا کے لیے، ورنہ سارے اعمال بھی دنیا کے لیے ہوں گے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب تک انسان اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا نا، محض ناظرہ پڑھ لینے سے، یعنی محض عربی پڑھ لینے سے تو وہ ثمرات نہیں حاصل ہوتے۔ آپ نے خود بھی نوٹ کیا کہ جب آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس سے جڑے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا کیا چھوڑ دیا، تھوڑا سا کیا چھوڑ دیا، جب تک اس سے جڑے رہتے ہیں نا تو شیطان سے بچے رہتے ہیں۔ جیسے ہی اس سے چھوڑتے ہیں نا، دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ پھر انسان اسی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی سوچ بھی بدلتی ہے، پھر آپ کا فوکس دنیا سے ہٹتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے سب کا ہم کا یہی حال تھا کہ دنیا پہ فوکس تھا، یہاں پہ کی اہمیت، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور باقی تو کچھ سب کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ سوچیں نا، اگر یہ قربانی دینا غلط ہے، جس طرح اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں دنیا دار لوگ، تو اگر صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو ہم تک پھر یہ دین کیسے پہنچتا؟ ٹھیک ہے؟ تو قربانی تو کرنا ہے اسلام کے لیے، اور چھوڑنی ہے اپنی خواہشات، دنیا کے اوپر آخرت کو اہمیت دینی ہے۔ اگر اس کے لیے اپنی طرز زندگی چینج کرنا پڑے، یا اپنے لباس، یا اپنی بول چال، یا اپنی پریفرنسز، اپنی پسند ناپسند، اپنی خواہشات تبدیل کرنی پڑے تو کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اسی میں ہی فائدہ ہے، اور یہی تو ریکوائرڈ ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تابعین جو ہے نا، صحابہ کرام کے بعد جو آئے تھے ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد جو آئے تھے ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دے دی کہ ان آج جن کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر دیں گے ان کو آخرت پہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی یا دل چھوٹا کرنے کی یا ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو کسی کے پاس مال و دولت دے کے انسان یہ سمجھے کہ دیکھو یہ دنیا دار ہیں تو یہ فائدے میں بھی تو کتنے ہیں، وہ میں نے کہ یہ سوچ بھی ذہن میں ڈالتا ہے نا شیطان کے، دیکھو وہ کتنے فائدے میں ہے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، تو تم ایسے ہی اپنا نقصان کری جا رہے ہو، تم نے اپنے یہ کاروبار چھوڑ دیا یا وہ جاب چھوڑ دی۔ اس قسم کی بھی بعض لوگوں کے اوپر ٹرائلز آ جاتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، تو پھر وہ شیطان وغل آتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہے، تم نے خام خواہ میں اپنا نقصان کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ رزق وغیرہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی چیز ہے نا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کے لیے کچھ قربان کرے یا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنی آخرت کو پریفرنس دے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا کوئی اچھا اجر نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی آخرت کے بارے میں سوچ کر سب تسلی ہو جائے۔ تو یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، تھوڑی لمبی آیت ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ تمام لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو خوشخبریاں اور دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی معاملے کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مرضی سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے یا ہدایت دیتا ہے۔ میں اللہ سمجھاتی ہوں، پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ کانا تھے، یہ کانا یکونو ہے، تھے، اس طرح سے آتا ہے۔ الناسو، ناس جو ہے لوگوں کے لیے آتا ہے، امتن، امت، واحدتن، ایک ہی۔ ٹھیک ہے؟ امت کے جو روٹ ہے وہ ہے، الف میم میم یا حمزہ میم میم۔ امت کوئی بھی ایسا گروہ یا جماعت جس کے درمیان کوئی وجہ اتحاد ہو، کوئی ایک نظریہ ہو، کوئی ایک دین ہو،
کوئی ایک عقیدہ ہو، کوئی بھی ایسا یعنی جس کے اوپر وہ جمع ہوتی ہے، متحد ہوتی ہے۔ واحدۃ، واحد آپ کو پتا ہے ایک کے لیے آتا ہے۔ فبعث، تو مبعوث کیا، تو بھیجا۔ بعثا کا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں نا مبعوث کیا جانا، اٹھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، بھیجنا اس معنوں میں بھی آتا ہے۔ فاتو کے معنوں میں، بعثا بھیجا، یہ روٹ ورڈ ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے النبیین، انبیاء کو، نبیوں کو کیا بنا کے بھیجا؟ مبشرین، مبشرین مبشر جو ہے وہ خوشخبری دینے والا، مبشرین خوشخبری دینے والے، یہ یعنی پلورل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ومنذرین، اور خبردار کرنے والے، انذار کرنے والے، اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا انذار و تبشیر، نون زال را، اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، ڈرانا، ٹھیک ہے۔ تو مبشرین و منذرین دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے کر دی، یعنی ایک بیلنس رکھتے ہوئے نا کہ وہ خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور خبردار کرنے والے بھی تھے۔ اور انزلہ، اس نے نازل کی، معہم، مع ساتھ، اور ہم ان کے، ہم سے مراد یہی انبیاء ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور کیا نازل کیا؟ الکتاب، کتاب، بالحق کی، ساتھ حق کے، لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، ہا کاف میم حکم، فیصلے کی معنوں میں، کس کے درمیان فیصلہ کر دے؟ بینا، درمیان، الناسی، لوگوں میں، تاکہ وہ کتاب سے مراد کوئی بھی چیز لکھی ہوئی، اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ کے احکامات، حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، کس معاملے میں؟ فی مختلفو، اس میں جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا، فی ما، فی میں کے لیے آتا ہے ما جو، یعنی اس کے بارے میں جو، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، خا لام اور فا، خالفا یعنی کسی کے خلاف ہو جانا، کسی کے خلف پیچھے کے لیے بھی آتا ہے، تو اختلاف میں پیچھے پڑا جاتا ہے کسی کی، تو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی، اس میں، وما، اور نہیں، یہ یہاں پہ ماں کا معنی آپ جو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مطلب بدل بھی جاتا ہے۔ اختلافا انہوں نے اختلاف کیا، خالام فاروٹ ورڈ ہے، فی ہی، اس میں، یعنی وما اختلف فی ہی، اور نہیں اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف کیا اس میں، اللہ، مگر اللہ زینا، ان لوگوں نے، اوتوہو، جو دیے گئے اس کو، یعنی جن کو وہ چیز دی گئی تھی، من بعدی، بعد اس کے، ماں جو، جاءتہم البینات، آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، جاء جیم یا حمزہ، آنا ہم ان کے پاس، البینات روشن نشانی، بینہ کی جمع، ٹھیک ہے، بایانون، بغیم بینہم، باغین یا، یعنی ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بینہم ان کے درمیان، یعنی آپس میں بغاوت یا اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ہد اللہ، ہدایت دی اللہ نے، کن کو ہدایت دی؟ الذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، لمختلفوا فیہ، اس چیز کے میں بھی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، لمختلفوا یعنی واسطے اس چیز کے، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی، اس میں، من الحق کی، حق سے، باذن ہی، ساتھ اذن کے، اس کے، بازر بھی ساتھ کے لیے، اذن اجازت یا مرضی، اور ہی اس کے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اختلاف انہوں نے کیا نا، یعنی جب کوئی اختلاف والی بات ہوئی، جو لکھا ہوا نا لما اختلفوا، ایسے پڑھ کے شاید سمجھ نہ آ رہا ہو، یعنی کہ جب بھی کوئی اختلاف والی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ایمان والوں کو اپنے اذن سے، ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، ہدایہ ہدایت، من یشاء، من یعنی جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الا کہتے ہیں طرف، صراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، صاد رات ہوئے، اور مستقیم، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، قامہ یقوم، سیدھا کھڑا ہونا، اور مستقیم سیدھا، صراط المستقیم سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف آپس میں لوگوں کا ہو جاتا ہے، لوگ دنیا دار کو، ایمان والوں کو تو غلط کہا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایک ہی امت بنا کے بھیجا تھا نا، جب اس دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر اس طرح قومیں بھٹکتی گئی ہیں، اور جو ہے یعنی اختلاف ان میں ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی ہدایت کا بندوبست کرتے رہے۔
یہ جو ہے نا کان الناس امتا واحدۃ، تو اس میں یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے مطلب حذف کی ہے، محذوف ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مطلب اس کا یہی ہے کہ تو پھر وہ بھٹک گئے یا پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ قرآن پاک میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات کر کے پھر اس چیز کو وہاں پہ فل سٹاپ یا جس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے انسان کی اپنی ڈسکشن پہ کہ اب آپ خود سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا کے بھیجا تھا، بعد میں پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے دماغ اور اپنی اپنی سوچوں کے تحت جو ہے وہ پھر بھٹکتے گئے، اختلاف کرتے گئے، سیدھی راہ سے ہٹتے گئے۔ اور پھر جب وہ ہٹتے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ انسانوں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا، انبیاء بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ہدایات دیتے رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے ایک ہی یعنی توحید کے ساتھ ہی ان کو بھیجا تھا، یعنی جس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یعنی یہ چیز سمجھا کے بھیجی تھی، اور حضرت نوح تک سب ٹھیک ہی تھے، پھر ان کی قوم نے آگے سے پہلی دفعہ شرک کیا اور پھر وہ اس طریقے سے اختلافات میں پڑتے رہے اور پھر غلط چیزوں کی طرف چلتے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، سنی ہوگی آپ نے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں تھیں، سب لوگ توحید پر تھے، بعد میں پھر اختلاف شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے ان کے لیے بھیجے۔ یعنی اب یہ جو جس طرح کہ ویسٹ میں جو ایک وہ سو کال جو یہاں کے جو آپ کہہ لیں اسکالرز یا جو ان کا جو یہ خیال ہے نا کہ جو کہ یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی ہسٹری کے بارے میں جب پڑھایا جاتا ہے اور وہ جو اپنے جو فلسفے جھاڑتے ہیں وہ اس قسم کے کانسیپٹ دیتے ہیں کہ انسان میں جو ہے نا جب مطلب لانگ ٹائم بیک وہ جو خوف کا ایک جذبہ جب انسان کے اندر آیا، اس کے تحت انسان نے پھر شرک کرنا شروع کیا۔ یعنی جب آسمانی آفات آتی تھی، زلزلے آتے تھے، طوفان آتے تھے، بارش وغیرہ ہو جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے انسان پھر وہ جو نہ نظر آنے والی یا وہ جو اندیکھی طاقتیں تھیں ان سے خوف زدہ ہو جاتا تھا، پھر انہی سے ڈرنے لگا اور پھر انہی کو بڑا سمجھنے لگا اور ان کی عبادت کرنے لگا۔ یہ پڑھایا بھی جاتا ہے مطلب ان کے جو اپنے فلسفے ہیں اس کے تحت، اور اس طرح سے جو ہے وہ انسان نے شرک تو انسان جو ہے وہ شروع سے اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ شرک پہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کان الناس امۃ واحدۃ، کوئی انسان کو شرک کے ساتھ نہیں تھا بھیجا گیا، یہ تو خود انسان نے شرک کیا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اس چیز کا کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں اتنے خوبصورت نظارے بھی رکھے، اور پھول پھل پودے، اچھے اچھے سینز ویوز، یہ ساری اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اور یہ نظارے تھے نا، کونی نشانیاں تو اتنی تھی، تو انسان تو پھر ان کا قائل کیوں نہیں ہوا؟ خوف والا وہ نظریہ دیکھ کے کہ جس وجہ سے انسان شرک کا شکار ہوا۔ یہ حالانکہ آپ دیکھیں خوف کا لفظ تو خود یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسی نعمت تھی جس کے جانے کی وجہ سے انسان میں یہ خوف کا جذبہ پیدا ہوا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے نظریے کے ساتھ ہی بھیجا تھا، اور جب پھر انسان اس نظریے سے ہٹا، اختلاف کرتا، ہدایت سے ہٹتا، تو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ہر دور میں انبیاء بھیجتے رہے، معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، جو سمجھاتے تھے، جو ہدایت دیتے تھے، لیکن انسان کی اپنی یہ ہٹ دھرمی ہوتی تھی کہ وہ نہیں مانتا تھا، وہ اپنے گناہوں پہ اور اپنی بات پہ اڑا رہتا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کان الناس امۃ واحدۃ اور فبعث، ان کے درمیان جو ایک چیز خود سے انڈرسٹوڈ ہے وہ یہی ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ بھٹکا۔ اللہ نے نہیں بھٹکا کے بھیجا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے بھیجا بالکل فطرت کے ساتھ ہی تھا، سمجھا کے بھیجا، خود انسان پھر بھٹکتا گیا، لیکن جیسے جیسے بھٹکا تو فبعث اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ،
جو خبردار بھی کرتے تھے اور جو خوشخبریاں بھی دیتے تھے، یعنی ایک بیلنس طریقے سے وہ انسانوں کو سمجھاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ صرف خوشخبریاں ہی دیتے تھے اور ڈراتے نہیں تھے، سب کام کرتے تھے. لیکن انسان جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں، شریعت بھی بھیجی، قوانین بھی بھیجے، لکھے ہوئی اپنی جو بھی ایک وہ لا تھے وہ بھی بتایا، جو بھی کتبہ کا مطلب اگر آپ اس معنوں میں بھی لکھے لینا کہ قانون واضح کر دیا جاتا تھا یہ، اور وہ اسی لیے ہوتا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان جن چیزوں پر وہ اختلاف کریں ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. یعنی جب انسان بہت زیادہ اختلاف میں پڑا ہو تو ظاہر ہے کوئی چیز لوگوں کو آ کے سمجھائیں گے، بتائیں گے، فیصلہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی لوگوں نے اتنی واضح اتنی روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی اختلاف کیا. معجزات بھی دیکھ لیتے تھے، اللہ کی آیات بھی دیکھ لیتے تھے، انبیاء بھی سامنے ہوتے تھے، ہر چیز کو جھٹلاتے تھے، پھر بھی اختلاف کرتے تھے. وجہ کیا ہوتی تھی؟ بغیم بینہم، زدم زدہ آپس میں، انا والی بات کہ بس میں ٹھیک ہوں، میرے نظریات، میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، میں جو سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے. یہی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے نا اختلاف کی. تو جب تک قومیں جو ہے وہ متحد ہوتی ہیں، اتحاد پر ہوتی ہیں، تب تک ان کا عروج ہوتا ہے. جب وہ اختلاف میں پڑتی ہیں، پھر کواریت شروع ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں تو زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو انہی اختلافات کو مٹانے کے لیے انبیاء کو بھیجا اور کتابیں بھیجی حق کے ساتھ اور نشانیاں بھیجی. لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کر لیا جو کہ بھیجا ہی اختلاف مٹانے کے لیے تھا، انبیاء کو یا کتابوں کو، اس میں بھی لوگ اختلاف میں پڑ گئے. ٹھیک ہے. ہمارا نبی سچا ہے، ہماری ہی کتاب سچی ہے، ہم افضل ہیں، وی آر دا چوزن پیپل، باقی کسی کے نبی کو نہیں ماننا، یا جو انبیاء آئے ہیں ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا، اپنے نظریات اپنی سوچیں ان کو ٹھیک سمجھنا. تو اختلاف خواہ دنیاوی معاملات میں ہو تو بھی وہ زوال کا باعث بنتا ہے، دینی لحاظ سے ہو تو زیادہ خطرناک طریقے سے زوال کا باعث بنتا ہے قوم کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں آج جو مسلمانوں کا حال ہے کہ جو اتنی زیادہ فرقہ واریت شروع ہوگی نا، اتنا زیادہ اختلاف رائے اور ہر فرقہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجے ہی اس لیے تھے اختلاف مٹانے کے لیے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. لوگوں نے ان کے اندر بھی اختلاف ڈال دیا، کیونکہ وہ جب انسان میں آ جاتی نا میں ٹھیک ہوں اور میرا ذہن، میری سوچ، میں غلط نہیں ہو سکتا. شیطان نے کیا تھا نا یہ، دنیا کا پہلا گناہ یہی تھا نا، انا خیر منہ، میں ٹھیک ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. وہ انا جو ہے نا یہ وہ پہلی چیز ہے جس سے یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا. شیطان اسی پہ اکڑا رہا، اس نے نہیں مانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی چیز پھر انسانوں میں بھی وہ ڈالتا ہے اور آتے رہتی ہے. اور یہی چیز ہے انا خیر منہ، ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے، ہر انسان یہی سمجھتا ہے میرے نظریات ٹھیک ہے، میری سوچ ٹھیک ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میری عقل ہے، جو میں نے طریقے اپنائے ہوئے ہیں زندگی کے وہی ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کسی کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا ہمارے دین کا یہ حکم ہے، تو وہ اس کی طرف نہیں آتے. تو یہ جو بغیم بینہم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی ہے کہ آپس کی ضد، تعصب، میری بات، میری سوچ، میری انا، ہم ٹھیک ہے، ہمارا نبی ٹھیک ہے، ہمارا جو کیا کہنا چاہیے کہ ہمارا وہ مفتی ہیں یا ہمارا فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے. انہی چیزوں سے اختلاف میں پڑے رہتے ہیں. حالانکہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جب حق بات سامنے واضح ہو جائے تو پھر ضد نہیں کرنی، پھر ماننا ہے. جب نہیں مانا جاتا حق کو، صحیح بات کو، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ضد اور انا ہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ انا اور ضد جو اس کی وجہ سے ابلیس بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، برباد ہوا، اور وہ دوسروں کو بھی بھٹکاتا رہتا ہے. اور یہی کام آج انسان بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اصل چیز صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو اہمیت دی جائے، اپنی انا کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو اہمیت نہ دی جائے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایسا کرنے سے تو پھر اللہ کے احکامات تو پیچھے رہ جائیں گے. انسان کے کہا جو میری پسند ہے، جو مجھے فائدہ جس چیز میں ہو رہا ہے، میں نے تو وہی کرنا ہے نا، میں نے تو پھر یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہی دیکھنی ہے، وہ تو پھر سب چیزوں کو چھوڑ دے گا. تو یہ سمجھنے کی بات.
لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں اور انبیاء کے آ جانے کے باوجود بھی اختلاف ہوا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی. یہ جو ہے نا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اپنے اذن سے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ جب اختلاف میں لوگ پڑھے تو پھر سارے ہی اس میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے تب بھی ایمان والوں کو ہدایت دی اپنے اذن سے. اور وہ کون سے تھے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ کا اذن ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو کہ سیدھی راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جو حق کے طالب ہوتے ہیں، جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو سچائی کے طالب ہوتے ہیں، جن کی نیت صاف ہوتی ہے، جن کے دل میں خیر ہوتی ہے، جن کے دل دماغ سوچیں ہدایت کی طرف راغب ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو اللہ ہر دور میں ہدایت دیتے رہے. بھلے بہت زیادہ اختلاف چل رہا ہو، بھلے بہت زیادہ زدم زدہ اور بغاوت آپس کی چل رہی ہو، جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہدایت کا ہو جاتا ہے، جو گمراہی کی طرف نہیں جاتا. یعنی جو حق سامنے آ جانے کے بعد پھر اپنی انا اور ضد اور اپنا دماغ اس کو اہمیت نہیں دیتا، ان سب کو وہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، بس مجھے ہدایت چاہیے تھی، یہ حق بات مجھے پہ واضح ہو گئی ہے، اب میں نے اس کو لینا ہی لینا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی انا ختم کرنی پڑے یا مجھے اپنے طریقے بدلنے پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے. تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اور اللہ کا اذن کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو اس طرف آنا چاہتا ہے، جس میں یہ عاجزی ہوتی ہے، جو اکڑتا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ عاجز انسان جو ہے وہ ہدایت کی طرف جاتا ہے، جو اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتا رہتا ہے نا. نہ وہ اپنی غلطیوں کو درست کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے اپنا قانون جو ہے وہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. لیکن یہ بات ہم کئی دفعہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کن کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں اختلاف ہوتا رہا، قبلے میں بھی اختلاف رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا. جو مبارک دن یہود کا تھا وہ ہفتے کو کہتے تھے، نصارہ اتوار کو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مقرر کر دیا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف رہا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس کو بھی واضح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات اور اختلافات ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے رہے ان کے سچے ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کر کے بتا دیا کہ یہی دین سچا اور حق ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ انسان اپنی ضد اور انانیت اور اسی میں ہی پڑا رہے تو وہ تو پھر اس کی اپنی گمراہی اور اپنا معاملہ ہے نا. تو اس کا معاملہ پھر اسی پہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیں گے جو صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اس راستے کو پکڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کی کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ بعض میں آتا ہے کہ قیامت آ جائے گی، بعد میں آتا ہے کہ فیصلہ کر دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سا فرقہ؟ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. یعنی ہدایت پر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے. اور آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اصحاب کو دیکھیں کہ ان کا تعلق کس گروہ سے تھا، کس پہ وہ چلتے تھے، وہ قرآن و سنت پہ چلنے والے لوگ تھے، جو خالص توحید پہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اتنا فالو کرتے تھے، ان کی سنتوں کو بہت زیادہ اہم سمجھ کے اپناتے تھے اور کہتے تھے یہی کرنا ان سے فائدہ ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں خیر ہے یہ سنت ہے اس کو چھوڑ دو، بس فرض کر لو. وہ کہتے تھے نہیں، یہ سنت کو بھی اپنانا بہت ضروری ہے. ان کے لیے کہتے ہیں یہ سنت ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے. مطلب جو بس اللہ کی اطاعت کرتے تھے، جو صرف اللہ کی بندگی کرتے تھے، جو اس کے نبی کے کو فالو کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امام بنا کے بھیجے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، قرآن سنت توحید ان چیزوں پر رہنے والے لوگ تھے. یہ گروہ تھا ان کا. اور یہ وہ لوگ تھے جو دین کے لیے دینے والے تھے، قربانی دینے والے تھے، سیکریفائس کرنے والے تھے. دین کو قربان کرنے والے لوگ نہیں تھے. یہ ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں نا، جہاں پہ دل کیا وہاں پہ دین کی قربانی دے دیتے ہیں اور دنیا کو اپنا لیتے ہیں. بھیا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے، وہ پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں نا. یہ معاملہ نہیں تھا ان کا.
اگرچہ اختلافات ان میں بھی ہو جاتے تھے، صحابہ کرام میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے ایسے واقعات، دینی لحاظ سے اختلاف رائے ہو جاتا، لیکن وہ اختلاف رائے یعنی نظریات تک ہی رہتا تھا، ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ سوچ کی وسعت کی حد تک، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کوئی آپس میں زدم زدہ انا ان چیزوں پر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی اگر آپ اسی طرح سے لیں نا کہ اختلاف آپس میں ہو جانا یا لوگوں کی باتیں سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائلز ہوتی ہیں نا دین پہ چلتے ہوئے جو آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان صحابہ کرام کی تو آزمائشیں بہت سخت قسم کی تھیں، اگر آپ دیکھیں وہ کن کن تکالیف سے گزری ہیں، تو ہماری تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ہم کہیں جی لوگ ہمارے سے جو ہیں وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یا ہمیں ڈسکریج کیا جا رہا ہے یا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے بھئی یہ آج کل کے دور میں نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کر کے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا۔ تو کبھی ان لوگوں کی آزمائشیں دیکھیں کہ کس طرح کی تھی۔ تو اختلاف جب اتنا زیادہ ضد جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ جو بالکل ہی دنیا دار ہوتے ہیں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے میں جس کے اوپر حق واضح ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ قرآن و سنت سے واضح ہے، یہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں یہ حکم ملتا ہے تو یہی صحیح ہے، اس کے لیے پھر یہ امتحان تو ہے نا کہ اس نے پھر اس کے اوپر جمے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے، اس نے پھر پکڑ کے رکھنا ہے اس کو، بھلے اس کو دنیا کے مزاق کا سامنا کرنا پڑے یا باتیں سننی پڑے یا لوگوں کی طرف سے ڈسکریج کیا جائے، یہ اب اس کا ہے معاملہ کہ اس نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے، لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کریں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اڑائیں، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس اختلاف کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حق کو واضح کر دیا، اس کو ہدایت دے دی ہے، تو پھر اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہے استقامت سے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ کا فیصلہ اسی کے لیے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا، اس پر چلا اور ہمیں منزل تک پہنچا۔ جب شروع میں نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھایا تھا نا، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھائیں بھی، اس پہ چلنے میں ہماری مدد بھی کریں اور ہمیں منزل تک بھی پہنچائے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم بیچ سے ہٹ جائیں۔ بعض دفعہ لوگ بڑے بڑے ہدایت پہ ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے پڑھتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہدایت کی جب بھی دعا مانگے اس میں ساتھ یہ اینڈ تک کی مانگے کہ اللہ تعالیٰ منزل پہ پہنچا دینا، اور منزل ایک مومن کی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، آخرت میں جنت کا مل جانا۔ تو یہ اصل دعا انسان کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ چلنے میں مدد کرے اور منزل تک پہنچا دے، بیچ میں بھٹک کے نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ بھی بڑی اسے کہنے ہلا دینے والی آیت اگلی بھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات تو آئے نہیں جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ہم یہ یا کیا دونوں معنوں میں آ سکتا ہے۔ حسب تم، حساب لگا لیا تم نے، یعنی سوچ لیا تم نے یا خیال کر لیا تم نے، حاسین اور با، ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، تا تم کے لیے اور دال خا اور لام روٹ ورڈ ہے، الجنتا جنت میں، و اور لما نہیں یعنی حالانکہ نہیں، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا، یأتکم آئی تمہارے پاس، حمزہ تایا، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، خلو جو ہے نا ان لوگوں کے یعنی جو آ کے چلے گئے، جب آ کے چلے جاتے ہیں تو خلا آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ من قبلکم، قبل کہتے ہیں پہلے، کم تم سے، اور من سے کے لیے آ رہا ہے، یعنی تم سے پہلے جو لوگ آ کے جا چکے ہیں ان کی مثال تو نہیں آئی تمہارے پاس۔ مستہم، مس کیا ان کو، یعنی چھو گئی ان کو، میم سین سین،
ٹھیک ہے، ٹچ ہونا، چھونا. البأساء، بأس جو ہے با حمزہ سین، یہ سختیوں کے لیے بھی آتا ہے، یہ تکلیف کے لیے بھی آتا ہے، مشکل عذاب کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. تو سختیاں، تنگ دستیاں. اور ودراء، ضرر سے ہے نقصان، دعا درا را، ٹھیک ہے، مصیبت. وزلزلوا، زلزلہ، زال لام، زال زال، زال لام اور زال لام، سوری زال نہیں، زائی ہوگا، زے لام اور زے لام. ٹھیک ہے، زلزلہ کے ورڈ اسی سے ہے نا جو ہلانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹو شیک. تو زلزلو، وہ ہلا مارے گئے، یعنی ان کو ہلا دیا گیا، وہ جھنجھوڑے گئے، وہ ہلا مارے گئے. حتی، یہاں تک کہ یقول الرسول، یقولا پکار اٹھے الرسول، رسول، والذین، اور وہ لوگ بھی، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، ساتھ ان کے. متا بھی حرف استفہام ہے، کب کے لیے، یعنی وین. نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو، اور اللہ، اللہ کی. کب ہوگی مدد اللہ کی، یا کب آئے گی مدد اللہ کی. الا، جان لو یا خبردار. انا، بے شک، نصر، مدد، اللہ، اللہ کی، قریب، قریب ہے. اب چونکہ بات ہو رہی تھی آزمائشوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک ٹرائلز آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب یہ بتا دیا، یہ بڑی، آپ اگر اس کے اوپر غور کریے، بہت سخت لرزا دینے والی آیت ہے. کہ ہم سب تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس جی ہم تو مسلمان ہیں تو شاید جنت تو ہماری جاگیر ہے، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، بغیر کوئی عمل کیے، بغیر کوئی قربانی دیے ہم تو سب چلے جائیں گے. تو یہ سب تمہارا گمان ہے. وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ وشفل تھنکنگ، جیسے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر کے کہتے تھے کہ تمہیں یہ سمجھ لیے کہ آرام سے سکون سے جنت تمہیں مل جائے گی، کوئی تمہارے پہ آزمائش نہیں آئے گی، کوئی تم میں ٹرائل میں نہیں ڈالا جائے گا. حالانکہ تم پر ان لوگوں کی مثال تو آئی نہیں جو تم سے پہلے گزرے تھے، کہ ان پہ کیسی کیسی سختیاں آئی تھیں، کہ وہ زلزلو، وہ ہلا مارے گئے تھے. یعنی اتنی آسان، اتنی یعنی کیا کہہ لینا چاہیے کہ آسان سی چیز یا سوکھی چیز نہیں ہے جنت، جس کو تم سمجھ لو کہ آرام سے بس ہم جس طرح ہم نے جو رویہ رکھا ہوا ہے دنیا میں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کروا کروا تھو تھو، تو ایسے جنت نہیں مل جاتی. جنت کا راستہ جو ہے وہ تو گھیر دیا گیا ہے مشکلات سے، اس پہ تو تمہیں آزمائش میں سے گزرنا پڑے گا، پھر تم پہنچو گے وہاں تک. تم سے پہلے لوگوں کے بارے میں دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے تھے کسی قوم کی طرف، تو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی قومیں ملتی تھیں، اور مختلف قسم کی مشکلات کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا. ہر نبی کو محنت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ آپ پڑھیں گے آگے کہ ہر نبی جب آتا تھا تو وہ باطل قوتیں اس طرح کار فرما ہوتی تھی، کوئی مالی لحاظ سے طاقتور ہے، کوئی دنیاوی سٹیٹس کے لحاظ سے، تو ان سب مل کے جو ہے وہ اس نبی کا راستہ روکتے تھے. اور جو حق پہ کوئی آنا چاہتا تھا تو اس کے ساتھ بھی بہت برا معاملہ کیا جاتا تھا. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ہی رہا، ان سے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہ معاملات رہے ہیں ہر نبی کے دور میں. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بہت قسم کی مشکلات آئیں، ان کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھرے. آرا ان کے سروں پر رکھ کر اس طرح چلایا گیا کہ سر دو ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن وہ دین پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس امر کو ضرور پورا کرے گا. یعنی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ ظاہر بعض دفعہ ہوتا تھا نا تکالیف بہت زیادہ ہو جاتی تھی، پریشانیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے ایک تو فقر و فاقہ تو خیر جو تھا ہی سو تھا، کھانے پینے کی بھی کمی تھی، اس کے علاوہ جو ظلم و ستم ہوتا تھا، جو مشکلات ہوتی تھیں، اور پھر جو جس قسم کے یعنی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بے پناہ ظلم و ستم برداشت کیا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کوئلوں پر لٹائے گئے، ریت پر گھسیٹے گئے، جسمانی اذیتیں دی گئیں. لیکن یہ ساری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے باتیں اور قرآن کی آیات، پھر یہ چیزیں کہہ کے ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ دین پہ آنے کے جب اب یہ کر لیا دعویٰ تو پھر تھوڑا بہت ٹھوک بجا کے تو دیکھا جائے گا نا. ہے تو یہ بڑی ہلانے والی آیت نا کہ اتنا آسان پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اپنے دعوے میں کون سچا. ہم بازار جائیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، ایک پلیٹ بھی ہم نے خریدنی ہوگی نا تو ہم اس کو اٹھا کے دائیں بائیں اوپر نیچے اچھی طرح سے دیکھیں گے ٹھیک ہے نہیں ہے، کوئی کریک تو نہیں ہے، کہیں سے خراب تو نہیں ہے. کپڑا لے جائیں ہم اس کو کس طرح کھلوا کے دیکھتے ہیں کہ صحیح چیز ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جب اپنا بناتے ہیں نا تو تھوڑا سا ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ دعوے تو بڑے کر رہے ہیں، یہ تو کتنا سچا ہے، کتنا اپنے دعوے کو جو ہے یہ صحیح ثابت کرتا ہے.
کریک شریک تو نہیں ہے، ایسے ہی تو نہیں ہل جاتا. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن انسان کے اوپر یہ ٹرائل ڈالی جاتی ہے. انسان کی زندگی ساری آزمائش ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ، اور آپ دیکھیں کہ ہماری تو آزمائشیں اس نوعیت کی ہیں ہی نہیں، اس طرح کی جسمانی تکالیف، یہ بأسا و درا، یعنی ہمیں تو اس طریقے کے معاملات ہیں ہی نہیں کہ کوئی ریت پہ گھسیٹا جائے یا کوئی کوئلوں پہ یا پتھروں پہ اس طریقے سے لٹایا جائے. یا ہماری آزمائشیں یہی ہیں، کبھی لوگوں کی باتیں آ جائیں گی، کبھی لوگوں کا مذاق فیس کرنا پڑ جائے گا، یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں دنیاوی. ظاہر انسان ہے، انسان کی سب کے ساتھ آزمائشیں تو رہتی ہیں. تو جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے اس کو پھر یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، سننی پڑتی ہیں. غزوہ احزاب جب ہوا تھا نا، تو اس میں پھر مسلمانوں کو یعنی بہت زیادہ ایک خوف کا بھی عالم تھا، مشکلات بہت زیادہ تھی، کافی سخت قسم کا غزوہ تھا کہ پھر سورہ صف میں آپ پڑھیں گے، اس میں پھر خوشخبری آئی تھی. بہرحال وہ جب ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم اس میں دیکھیں گے. تو بات سمجھنے کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی وہ خوشخبری تو دے دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اور لوگ جو تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. یعنی اتنی سخت حالات ہو گئے کہ واقعی وہ سوچتے تھے کہ کیوں نہیں آ رہی مدد، یا کب آئے گی. پھر ان کو یہ خوشخبری بھی دے دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں آزمائش میں سے، لیکن پھر اللہ کی مدد بھی ضرور آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ سمجھے کہ اپنی مرضی کی زندگی کر کے آرام آرام سے بڑی سہولیات والی اور خوشی خوشی کی، بغیر کسی ٹرائل کے انسان کی جو ہے وہ زندگی گزرتی جائے گی بغیر قربانی کے. تو ایسا نہیں ہے، قربانی تو دینا پڑے گی. بہت سی جگہوں پہ سیکریفائس کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنے عمل کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب بات یہی ہے نا، ہم میں سے آدھے سے زیادہ مسلمانوں کا کہ قربانی دینے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور دعوے ہمارے جنت کے حقدار کے کہ ہم تو ہیں ہی جنتی. ٹھیک ہے نا. تو اتنی وہ سستی یا فری میں ملنے والی چیز تو نہیں ہے جنت، قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. ایسی عام چیز تھوڑی ہے. یہ وہی بات جس طرح شروع میں تھا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ضرور آزمایا جائے گا تمہیں مختلف طریقے سے، خوف سے، بھوک سے، جان و مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک مہر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. ٹھیک ہے. یعنی وہ تم مشکل ہی لگتی ہے نا چیزیں جو جن پہ اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے، جس پہ قربانی کرنے، وہ تو ناپسندیدہ لگ رہا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں آرام سے کہ نفس اس پہ نہیں نفس کو پسند نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو گھیر دیا ان چیزوں سے جنت کو، اس کے بغیر تو ملنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں، ناپسندیدہ چیزوں سے گزر کر ہی ملنا ہے جنت کا راستہ. چاہے وہ لوگوں کی باتیں ہیں یا اعتراضات ہیں، چاہے اپنے نفس کی قربانی ہے یا کوئی مال کی قربانی ہے، جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خلاصہ ہی ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، تکالیف بھی آئیں گی، آزمائے بھی جائیں گے، لیکن ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے. ہر ایک کی مختلف قسم کی آزمائش ہوتی ہے، سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. بس اپنی نظر آخرت پر رکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ دنیا کی طرح یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں. اگر ہم دنیا کے لیے قربانیاں اتنی دیتے ہیں تو کیا اپنے دین کے لیے نہ دیں؟ کیا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نہ دیں قربانی؟ کوئی بھی چیز دنیا میں بھی آپ کو قربانی کیے بغیر، ایفرٹ کیے بغیر، سیکریفائس کیے بغیر نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی. تو یہ رویہ ہم پھر اللہ کی راہ میں کیوں نہ اپنا لیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، لیکن اس کے بعد اہل ایمان کی مدد بھی ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نفسانی خواہشات اور شیطان کے بچھائے ہوئے جال اور اس کے ہتھ کنڈے اور قدم قدم پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آزمایا جانا، جب بھی کوئی مرضی کے خلاف چیز آئے نا، سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی ٹرائل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے محبت رکھنی ہے، اس کے فیصلوں کو ماننا ہے، یہ یقین کرنا ہے کہ اسی میں ہمارا بھلا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان جب اس طرف آتا ہے، قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا شروع کرتا ہے، تو مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں. کبھی بڑی اچھی جاب کی آفر آ جاتی ہے، کبھی ویسے کوئی اور کام، کوئی مصروفیت ایسی آ جائے گی، کوئی بیماری ایسی آ جائے گی، میڈ چلی گئی ہے، اب یہ گیسٹ آ گئے ہیں، ایسا ویسا. چھوٹی چھوٹی ہماری تو یہی آزمائشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اب یہ ایک طرح کی ٹرائل ہوتی ہے جس کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں.
اور وہ فوراً سے اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر رہے تھے کہ چلو ابھی میں نے کلاسز لینی شروع کی تھی، اس کو چھوڑ دو، خیر ہے ابھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو کر لو. ٹھیک ہے، آپ نے دنیا کو ظاہر ہے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن آپ بیلنس کس طریقے سے کرتے ہیں، یا آپ اس سے جڑے رہتے ہوئے بھی ان معاملات کو حل کرتے ہیں، یہی ہے آپ کی آزمائش. ٹھیک ہے، تو جنت محض زبانی دعوے داروں کے لیے نہیں ہے، دھوکے بازوں کے لیے نہیں ہے، مطلب پرستوں کے لیے نہیں ہے، پک اینڈ چوز کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں اپنی زندگی کے مقصد کو بھی، اور اس میں جو ٹرائلز ہمارے لیے آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے اور قربانی کے لیول پہ لے کر آئے، جو کہ بہت ضروری ہے. تلاوت پلیز کر دیں پلے. كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك آواز بند ہو گئی ہے غزل.